میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے 2021 میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کیوں بہترین انویسٹمنٹ ہے، کیسے پچھلے 12 سال پاکستان کی تاریخ کے مشکل ترین سال تھے اور ہم دنیا سے 20 سال پیچھے کیسے رہ گئے۔ اب ہم کیسے 2 گنا نہیں 4 گنا زیادہ سپیڈ سے آگے بڑھیں گے اور دنیا کو پیچھے نہیں تو دنیا کے برابر ضرور ہو جائیں گے۔ آئے مل کر اس ترقی سے فائدہ اٹھائیں، اپنے پیسے کو اپنے لیے استعمال کریں اور امیر ہو جائیں جیسے دنیا کے دوسرے امیر لوگ امیر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج 2021 میں بہترین انویسٹمنٹ کیوں ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ اسپیشلی جو کلیم اللہ نے کہا کہ اپنے پیسے کو اپنے لیے استعمال کریں اور دنیا کے امیر لوگوں کی طرح آپ بھی لاکھوں روپے کمائیں۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں تقریباً پاکستان میں آلموسٹ اگر آپ کہہ لیں کہ 90% سے بھی زیادہ لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں، اور بینک کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ڈائریکٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں، کیونکہ بینک آپ ہی کے پیسے سے انویسٹ کر کے آپ کو تھوڑا سا منافع دیتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ باقی وہ منافع خود رکھتے ہیں۔ اب یہ جو ٹاپک ہے کہ ہم تقریباً 12 سال جو ہے وہ پاکستان کے مشکل ترین سال تھے جو پچھلے گزر گئے ہیں، اور اب آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ وہ پاکستان کا انتہائی روشن اور ترقی یافتہ دور ہونے جا رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ انشاءاللہ آپ نے یہ دیکھا کہ زرداری دور جو تھا پاکستان کا 5 سال، وہ اور پھر نواز شریف صاحب کے جو 5 سال، اور اس کے بعد یہ ابھی جو پیچھے 2 سال گزرے ہیں، یہ ٹوٹل 12 سال بنتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے انتہائی مشکل ترین جو سالوں میں سے یہ سال جو ہے یا یہ دور جو ہے وہ گزرا ہے، جس وجہ سے ہم دنیا سے 20 سال پیچھے رہ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا نے 20 سال میں ترقی کی ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ دنیا میں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی، دنیا میں انٹرنیٹ ایڈوانس ہوا، دنیا میں انڈسٹریل پروڈکشن ایڈوانس ہوئی، اکانومیز نے گرو کیا، لیکن ہماری اکانومی گرو نہ کر سکی بلکہ ہم آگے کی بجائے پیچھے گئے، جس وجہ سے پچھلے 10 سے 12 سال کی جب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اوورآل سٹاک ایکسچینج کی جو جتنی ہونی چاہیے تھی پروگریس یا جتنی ہونی چاہیے تھی اس میں ایڈوانسمنٹ یا ترقی، وہ نہ ہو سکی۔ اب کیا ہے کہ اب جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے سی پیک پارشلی جو ہے کچھ حصہ آپریشنل ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ریل روڈ بھی جو ہے وہ ریل ٹریک بچھایا جا رہا ہے چائنا تک، اور اس کے ساتھ روڈ تو آپریشنل ہو چکا ہے، پھر گیس کی پائپ لائنیں اور تیل کی پائپ لائنیں بھی بچھنے والی ہیں، اور اسی طرح انڈسٹریل فری زونز بن رہے ہیں۔ چائنا پہ جو لیبر ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے، جس وجہ سے چائنا اپنی بہت سی انڈسٹری جو سستی لیبر کی جس میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا جو چھوٹے مینوفیکچرنگ یونٹ ہیں جو سستی چیزیں بنا کے چائنا دیتا ہے پوری دنیا کو، وہ پاکستان میں شفٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور بہت سی آپ نے دیکھا گاڑیوں کی جو فیکٹریز ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور بہت سی دوسری انڈسٹری چائنا سے پاکستان شفٹ ہونے جا رہی ہے، یہ آگے 4 سے 5 سال میں۔ اس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، ہونے والا نہیں، ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ایران سے بھی اور رشیا کے ساتھ بھی ہمارا ریل اور روڈ کا پروجیکٹس وہ آپریشنل ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل اور گیس کی پائپ لائنیں بھی جو ہیں وہ بچھ رہی ہیں۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے یعنی کہ پروڈکشن پاکستان میں وہ بڑھ رہی ہے۔ اب جب پاکستان کی اکانومی گرو کرے گی تو پاکستان کی اکانومی کو کون سا ادارہ ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے، جہاں پر جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ پاکستان کی لسٹڈ ہیں۔ چائنا میں اگر آپ دیکھیں تو 3,500 سے 4,000 کے قریب کمپنیز ہیں، بڑی کمپنیز،
جو اسٹاک ایکسچینج میں شنگھائی اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں صرف 550 کمپنیاں رجسٹرڈ ہے، اور وہ بھی ان کا جو والیوم ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ اگر چائنا کی انویسٹمنٹ آتی ہے ڈائریکٹ، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے بہت زیادہ پروگریس ہوگی، کیونکہ چھوٹی سی اسٹاک ایکسچینج ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا اور دوسروں کے۔ اس کے علاوہ جو چائنیز کمپنیز جب یہاں پر آئیں گی، پروڈکشن شروع کریں گی، تو وہ جوائنٹ وینچر کریں گی لوکل کمپنیز کے ساتھ، جس کی وجہ سے لوکل کمپنیز کے شیئر جو ہیں وہ جمپ کریں گے اور بہت زیادہ ترقی ہوگی اس میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یورپین انویسٹرز بھی آ رہے ہیں، میڈل ایسٹ سے بھی انویسٹر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ چائنا سے بھی اور دنیا کے مختلف ممالک سے انویسٹر جب پاکستان میں پیسہ لگائیں گے، تو وہ بہت زیادہ پیسہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یا مینوفیکچرنگ سیکٹر میں یا کسی نہ کسی سیکٹر میں آئے گا، اور وہ سیکٹر کی امپروومنٹ ہوگی۔ اس وجہ سے چانسز یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100% نہیں، 200% نہیں، بلکہ 1000% یا 6000 سے 10,000% تک آنے والے صرف 4 سے 5 سال میں جا سکتے۔ فنڈامنٹل انالیسز جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، ٹیکنیکل انالیسز یہ ہوتے ہیں کہ یہ گراف اوپر گیا ہے، یہ گراف نیچے گیا ہے، یہ اس کی سپورٹ ہے، یہ اس کی ریزسٹنس ہے، اور آپ جب یہاں پر جائے تو سیل کر دیں، جب یہاں پہ جائے تو بائی کر دیں، آج خریدیں کل بیچ دیں، سٹاپ لاس یہاں پہ لگانا آپ نے، اور یہ آپ کے پیوٹ انالیسز ہے، یعنی کہ آپ لائنوں کے درمیان میں گھومتے رہتے ہیں اور وہیں پہ کھیلتے رہتے ہیں، اور بروکر آپ کو بیوقوف بنا کر خود امیر ہوتا رہتا ہے اور آپ اپنا پیسہ لوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈے ٹریڈنگ کو چھوڑ دیں، شارٹ سوئنگ ٹریڈنگ کریں، یا 2 سال 5 سال یا 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کریں۔ آپ ڈیلی 10 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے کے شیئر نہ خریدیں، آپ صرف ڈیلی اگر خریدنے ہیں تو مہینے میں 10,000 کے 20,000 کے صرف اس پیسے کے خرید لیں جو آپ کو 5 سال کے لیے آپ ہولڈ کر سکتے ہیں، اور صرف انہیں کمپنیز کے خریدیں جو ڈاؤن سوئنگ میں آپ کو اچھے ریٹ پہ مل رہے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر نے ڈیفینیٹلی گرو کرنا ہے، آپ کو پتا ہے وہیکل سیکٹر جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، اور جتنی بھی فوڈ انڈسٹری ہے وہ ڈیفینیٹلی گرو کرنی ہے۔ سیمنٹ سیکٹر نے گرو کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں کنسٹرکشن بڑھ رہی ہے، آئل اینڈ گیس دریافت ہو رہا ہے، پاکستان میں آئل سٹی بن رہا ہے، تیل اور گیس کی پائپ لائنیں بچ رہی ہیں، ریفائنریز بن رہی ہیں، پاور جنریشن ہو رہی ہے، پاور سیکٹر اور آئل اور گیس سیکٹر گرو کرے گا۔ تو آپ 10 سے 12 سیکٹر فلٹر کر لیں، اور اس میں سے صرف انہی کمپنیز کو چوز کریں جو آپ کو سستے اور اچھے شیئرز جہاں پر مل رہے ہیں، اور ہر مہینے آپ فلٹر کر کے اس بزنسز میں انویسٹ کرتے جائیں۔ پچھلے 12 سالوں میں اگر سٹاک ایکسچینج نے ترقی نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے 5 سالوں میں بھی نہیں کرے گی۔ جو کام ساری زندگی نہیں ہوتے وہ بعض دفعہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سب نے سوچا تھا، میں نے بھی سوچا تھا کہ کبھی بھی آئل 0 سے نیچے نہیں جائے گا، لیکن -$20 میں آئل چلا گیا۔ کس وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے۔ پوری دنیا کے بزنسز لاک ڈاؤن ہو گئے، سارے بزنسز رک گئے، لیکن آن لائن سیلز چلتی رہی۔ کس وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے۔ تو بہت سے کام ممکن ہے، لیکن فنڈامنٹل انالیسز یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پوری دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہم دنیا میں 20 سال پیچھے رہ گئے تو ہم نے وہ 20 سال کی ترقی صرف 2 سال میں کرنی۔ آپ یہ آج میری بات نوٹ کر لیں، 2 سے 3 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے ہم نے جو 20 سال میں ترقی کرنی تھی وہ انشاءاللہ پوری کریں گے، اور 2027 میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان دنیا کا ایڈوانس ترین اور بہترین اکانومیز میں سے ایک ہوگا۔ اگر آپ آج اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ٹیوشنز پڑھاتے ہیں، آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، آپ مہینے کا 5,000 انویسٹ کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، آپ کا ماہانہ خرچ 40 سے 50,000 گھر میں بھی تو آپ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیں بجلی کا بل زیادہ آ گیا اور ہر مہینے 5,000 آپ انویسٹ کرتے جائیں،
सिर्फ 5 साल बाद आप ये देखेंगे कि आप लाखों रुपया आपके अकाउंट में है। जिस तरह बैंक अकाउंट में आप पैसा रखते हैं, इसी तरह से आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर रख सकते हैं 20 साल 50 साल के लिए। जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं वो भी रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मसला ये है कि बहुत से लोगों को स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने का या स्विंग ट्रेडिंग करने का पता ही नहीं है। उन्हें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आते, वॉल्यूम एनालिसिस नहीं आते, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे स्टडी करना नहीं आता, तो वो हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, हमारे ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। हम आपको ट्रेन भी करेंगे, एजुकेट भी करेंगे और आपको बताएंगे भी किन कंपनीज के शेयर किस महीने आपको खरीदने चाहिए, कितने खरीदने चाहिए, किस वक्त खरीदने चाहिए, और आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने में आपकी पूरी सपोर्ट भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, सर्विस भी देंगे। सर्विस का हम 5% आपसे कमीशन लेंगे, आप जो भी स्विंग ट्रेड करेंगे और उसके साथ साथ जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर है, आप व्हाट्सएप पे लिखें अपना एज, आप अपना शहर और उसके साथ साथ आप लिखें कि मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहता हूँ। जो हमारे भाई मिडिल ईस्ट में, यूरोप, अमेरिका और दूसरे ममालिक में रहते हैं वो भी हमारे मेंबर बनकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये एक सहूलत है, इससे फायदा उठाएं, आपका भी फायदा होगा, पाकिस्तान का भी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी। वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। स्टॉक एक्सचेंज सीरीज में मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।